سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب پڑھیے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں، غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آمد مبارک یہ کائنات کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ متاثر کن کوئی واقعہ اس دنیا میں رونما ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے پوری دنیا کے رخ کو، ان کے رویے کو، ان کے کردار کو، ان کی اقدار کو تبدیل کر کے سیدھا راستہ، بہترین اقدار اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے مرتبوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کسی نبی کی زندگی میں کوئی ایک وصف قوم کی بھلائی کے لیے تھا تو دوسرا ادھر تعلیمات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کسی دوسرے نبی کے پاس ایک اور وصف تھا، کوئی تیسرا ایسا درجہ تھا جو خالی رہ گیا، چوتھا ایسا تھا جو خالی رہ گیا، پانچواں ایسا تھا جو خالی رہ گیا۔ اگر حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں جلال ہے، اس قدر شدید آپ کو غصہ آ جاتا تھا کہ جب غصہ آتا تو اس غصے اور جلال کے اندر آپ کے جو سر انور پہ ٹوپی یا عمامہ ہوا کرتا تھا، بال مبارک بھی کھڑے ہو جاتے تھے، جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس قدر جلال۔ اور پھر وہ اپنی جلالی کیفیت میں جو احکام صادر فرماتے تھے تو وہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے، تو جمال نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جمال ہے تو پھر ایک حصہ ادھر تعلیمات موجود نہیں کہ زندگی ایک فرد اپنے گھرانے کی کیسے گزارے کہ وہ 33 سال کی با کردار زندگی بسر کر کے چلے گئے، لیکن ان کا تعلق خاندانی معاشرتی نظم سے نہیں ہو سکا، انہوں نے شادی ہی نہ کی، وہ عین جوانی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی اس بارے میں کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے؟ تو ہر نبی کے پاس ویسے تو اعلیٰ اوصاف حمیدہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حصہ ہے جو تشنۂ تعلیم رہ گیا، جو خالی رہ گیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ جو جو مرتبے رہ گئے میں اسے مکمل کر دوں، جہاں جہاں گیپ رہ گیا میں اسے مکمل کر دوں۔ میں اخلاق کے مرتبوں کو کامل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ایک، جیسے میں نے عرض کیا، وہ واقعہ، وہ انہونا واقعہ ہے کہ جس نے دنیا کا رخ، دنیا کا دھارا تبدیل کر دیا۔ سو اہم شخصیات کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے کردار سے لوگوں کو، ان کے رویوں کو تبدیل کیا۔ ایک عیسائی ریسرچر نے کتاب لکھی، حالانکہ وہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن جب 100 لوگوں کی اپنی معلومات کے مطابق، تحقیق کے مطابق زندگیوں پر ریسرچ کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ شخصیت کہ جس نے بہت کم وقت کے اندر دنیا میں بہت زیادہ اثر پیدا کیا، وہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، آپ کی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ اپنے نصیب پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، جتنی خوشیاں منائیں، جتنا دل باغ ہو جائے، یہ کم ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ اس کے مد مقابل دنیا میں کسی کو کوئی نعمت ملی ہی نہیں، کسی کو کوئی نعمت ملی ہی نہیں۔ یوں سمجھ جاؤ کہ کوئی حسن و جمال والا ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس کا حسن زائل ہونے والا ہے، کوئی مالدار ہو تو وہ یہ سوچے کہ مرتے وقت ہی وہ مال ضائع ہو جائے گا، وہ کسی اور کو چلا جائے گا، وہ زائل ہو جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کسی کو آل اولاد نسلیں ملی ہوں تو وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ عارضی ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان سے وابستگی، ان سے تعلق، ان سے محبت، یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر نہ کوئی مال ہو سکتا ہے، نہ کوئی خاندان ہو سکتا ہے، نہ حسن و جمال ہو سکتا ہے، نہ تجارت ہو سکتی ہے کہ یہ ساری زائل ہو جائیں گی، لیکن سرکار کی محبت، سرکار کا تعلق دنیا میں بھی فائدہ دے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی درجات کا باعث ہوگا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آمد، جیسے میں نے ابھی نماز میں سورہ فتح کا آخری رکوع اس کی 2 آیتیں پڑھی، جب پہلی آیت پڑھی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی پہچان ان الفاظ میں فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے، تم اللہ کا پوچھ رہے ہو، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے اس رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا، یہ مذہب سارے دینوں پر، سارے مذہبوں پر غالب آئے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ یوں ہی بات نہیں کر رہے بلکہ اللہ اس پر گواہی دیتا ہے، اللہ بطور گواہ کافی ہے، کوئی اور اس کی گواہی دے نہ دے، وقت آئے گا کہ یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو جائے گا۔ یہ سارے مخالف اپنے منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر تم پوچھتے ہو کہ آپ کون ہیں؟ اللہ اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور تم پوچھنا چاہتے ہو کیسے رسول ہیں؟
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ سارے کے سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بلائے جانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور پوری قوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت اب قیامت تک سمجھی جائے گی، قیامت تک۔ اب امت کا وہ حصہ کہ جو قبول کر لے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے آباء و اجداد کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس کو کہتے ہیں امت اجابت، کہ جس نے قبول کر لیا۔ اور جن قوموں نے، جن قبیلوں نے، جن ملکوں نے اب تک قبول نہیں کیا وہ بھی امت ہے، لیکن امت دعوت، کہ انہیں دعوت عام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہی وہ اعلان ہے کہ پھر آپ کے بعد کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسا بھیجا گیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے، سارے انسانوں کے لیے، سب کو خوشخبری دے دیں کہ جو ایمان لے آئے گا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا، اے حبیب انہیں بشارت دے دیجئے اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں سے نواز دے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ نعمتیں رکھی جائیں گی کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، کسی کان نے کبھی سنی نہ ہوگی۔ سننا، دیکھنا محسوسات میں ہے، دل، عقل ان چیزوں کو بھی محسوس کرتی ہے جو آنکھوں سے، کانوں سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک یہودی جو کہ ستاروں کا، ان کی چالوں کا بڑا ماہر تھا، مکہ مکرمہ کے قریب رہا کرتا تھا، وہ ہر روز اپنے علم کے مطابق ستاروں کو دیکھا کرتا تھا۔ سیرت النبی کے اندر واقعہ لکھا کہ جب اپنے علم، اپنے مہارت کے مطابق وہ ستاروں کو دیکھتا تو جہاں اور بہت ساری باتوں کو دیکھتا تو ہر روز یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے علم کے مطابق ایک ستارہ جو سرخ رنگ کا ہوگا، جب وہ طلوع ہوگا تو وہ نبی آخر الزمان جن کا تذکرہ تورات میں ہے وہ نبی آ جائیں گے۔ ایک روز دیکھتا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا، طلوع ہو گیا۔ اب وہ اپنے علم اور اپنی مہارت کے مطابق جب مطمئن ہو گیا تو وہ اہل عرب کو چیخ چیخ کر بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے اہل عرب سنو، میری بات سنو، کیا آج کوئی تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کوئی اس دنیا میں آیا ہے؟ کچھ لوگوں کو علم، کچھ لوگوں کو نہیں۔ سرچنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوا میں جلوہ گر ہو گئے،
انہیں بتایا گیا کہ جناب عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، کہا مجھے لے چلو۔ جب وہاں گئے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا تو وہ نورانیت چہرے پر، اللہ اللہ، وہ نور، اس نے فوراً گود میں لے کر آپ کی پشت سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پشت سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت پشت پر موجود تھی، دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے پانی وانی ڈالا، کھڑا کیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ آج وہ آخری نبی تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اور آج اہل یہود سے نبوت رخصت ہو گئی، اہل یہود سے، اہل کتاب سے نبوت رخصت ہو گئی، کہ اب تک اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے اندر نبی در نبی تشریف لا رہے تھے، لیکن اب آل اسحاق سے نبوت رخصت ہو کر آل اسماعیل میں آ گئی۔ یہ دو بھائیوں کی اولادیں ہیں نا، آل اسحاق، آل اسماعیل۔ کہا یہ نبوت اب یہاں سے رخصت ہو گئی، تمہیں مبارک ہو۔ اور میں اس مہر نبوت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا محترم اس وقت طواف کعبہ کر رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یہاں مبارک پوتا بھیجا ہے۔ جب آپ فوراً طواف سے فارغ ہو کے گھر پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہیں اور پھر ان کا نام رکھتے ہیں محمد، اور نام ایسا پیارا کہ کوئی چومے نہ چومے، اللہ نے ایسا طے کر دیا کہ جب تک 2 مرتبہ یہ ہونٹ ایک دوسرے کو چومیں گے نہیں، آپ کا نام برآمد ہی نہیں ہوگا۔ شہد سے میٹھا نام محمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جو کہتے ہیں انگوٹھے نہ چومو، تم ہاتھ نہ چومو، لیکن ہونٹ تو جب تک دوسرے کو نہیں چوم لے اس وقت تک سرکار کا نام ہی نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ اکبر، سیدہ بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ والدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ جیسے ہی تشریف لائے تو آپ ناف بریدہ تھے، کستوری کی خوشبو آ رہی، اور جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے والدہ کہتی ہیں کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس قدر روشنی برآمد ہوئی کہ میرے آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، اور میں نے شام کے محلات کو دیکھا کہ وہ محلات مجھے نظر آ رہے تھے۔ تفسیر کے اندر، سیرت کے اندر علماء لکھتے ہیں یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اس وقت شام، ایران، روم، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ نبی کریم تشریف لے آئے، اب ان ساری جگہوں پر پرچم اسلام لہرایا جائے گا، یہ سارے علاقے اسلام کے زیر سایہ ہوں گے۔ اور آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایران ہو، شام ہو یا روم کا جو بالکل کارنر کا حصہ ہے آج کے زمانے میں وہ ترکی ہے، وہاں اسلام کا ہی پرچہ لہرا چکا ہے۔ یہ ساری جو ریاستیں تھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کا پرچہ ان پر لہرایا جاتا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ اختلاف جو زمانہ ہیں، اختلاف فرقے ہیں، وہ ایک ہٹ کر
لیکن یہ سارے علاقے اسلامی ملک ہی کہلاتے ہیں، اسلامی ریاستیں ہی کہلاتی ہیں، اسلامی علاقے ہی کہلاتے ہیں، کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے اپنی جد و جہاد، کاوشوں، جہاد کے ذریعے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ سامعین محترم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کی جو نبوت کا سلسلہ ہے، آپ کے اعلان کا سلسلہ، آپ کی تبلیغ کا سلسلہ ہے، یہ ہر ایک تناظر کے اندر اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یوں سمجھ جائیے کہ قصیدہ بردہ شریف کی ایک شرح ہے، علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں تو ابو لہب نے اپنے ایک دوست کو بلایا جس کا نام تھا حبیب اجمی۔ وہ بڑا زبان کا ماہر آدمی تھا، بڑا زیرک اور سمجھدار تھا۔ حبیب اجمی کو بلایا کہ حبیب تم آ کر ان سے مکالمہ کرو، ان کو اپنی باتوں میں زیر کر دو۔ حبیب اجمی چلے، مکے پہنچ گئے، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ کہا آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید و رسالت کا پیغام انہیں پہنچایا، جنت و دوزخ اور تصور آخرت کا پیغام انہیں پہنچایا۔ کہا کہ آپ کا سورس یا آپ کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کہا کوئی دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب تم کیا دلیل چاہتے ہو؟ حبیب تم کیا دلیل چاہتے ہو؟ حبیب اجمی نے کہا میں یہ دلیل چاہتا ہوں کہ آپ چاند کے ٹکڑے کر دیں۔ بظاہر ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ فرمایا اور کوئی؟ کہا ایک دلیل اور ہے، اگر وہ آپ خود بتا دیں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ جبل ابو قبیس پہ چلیں۔ اس وقت جبل ابو قبیس کون سا پہاڑ ہے؟ جب ہم سعی کر رہے ہوں صفا و مروہ کے درمیان، اس گیٹ سے باہر نکل جائیں تو جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش گاہ ہے، جہاں اس وقت لائبریری ہے، بالکل اس کی پیٹھ پر جو پہاڑ ہے اسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے جبل ابو قبیس پہ لے گئے، چلو حبیب، اور جتنے اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے چلو۔ جبل ابو قبیس پہ پہنچ گئے اور پھر حبیب اجمی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا جب اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جو پہاڑ کے ایک طرف اور دوسری طرف دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے سے اگر کوئی دیکھے تو پہاڑ بیچ میں ہے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ پھر اشارہ کرتے ہیں تو وہ چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ حبیب اجمی کو کہا کہ ایک بات تو پوری ہو گئی، دوسری میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ حبیب تمہاری ایک اپاہج بیٹی ہے جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ صحت مند ہو جائے؟ حبیب رو پڑا، ہاں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری بیٹی کو صحت یاب کر دیا گیا۔ حبیب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر جب نکلے، وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی ہے۔ علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی تو جس نے دروازہ کھولا وہ وہی بچی تھی جو اپاہج تھی۔ وہ چل کر آ رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حبیب اسے دیکھ کر رو پڑے۔ کہا بیٹی یہ کیسے؟ کہا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، انہوں نے مجھ پر ہاتھ پھیرا، میری ساری تکلیف دور ہو گئی،
میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے مجھے بینائی عطا کر دی، پھر مجھے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں ان کی برکت سے اٹھ گئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ حبیب جمی واپس پلٹ کر آتا ہے، سرکار کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی یہی نعت پڑھ رہے تھے کہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، ہر ایک انتظار میں ہے، سرکار کبھی تو ہم پر بھی کرم فرمائے، ہمارے گھر پر بھی کرم فرمائے کہ سب سے بڑی سعادت ہوگی ایک امتی کے لیے۔ اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جو سرکار کا دیدار خواب میں کر لے گا، سرکار مرنے سے پہلے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار اسے عطا فرمائیں گے، جاگتی آنکھوں سے اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے آپ کو یہ مقام رفیع عطا فرمایا ہے، یہ مقام رفیع آپ نے عطا فرمایا ہے، جہاں چاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما سکتے، جس پر چاہیں کرم فرما دے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہیں مکے کے لوگوں نے پکڑ لیا، جس سے کہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ پکڑنے کے بعد سزا طے ہوئی کہ زید بن دسنا کو قتل کیا جائے گا۔ اب زید سے مکالمہ ہو رہا ہے، زید تم ان کی وجہ سے گرفتار ہوئے، تم ان کی وجہ سے سزا کے حقدار ہو گئے، زید کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے بدلے انہیں قتل کر دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنا، ایسا تعلق اور رابطہ ہو تو پھر ضرور کرم ہوگا۔ حضرت زید بن دسنا کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر انہیں شہید کر دیا جائے؟ خدا کی قسم زید تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ زید اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور میرے سرکار کو کانٹیاں چبھ جائے، اتنی بھی تکلیف ہو جائے تو زید کو تو یہ بھی برداشت نہیں۔ تم تو شہادت کی بات کر رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید اپنی ذات کو پہلے لے آئے۔ میں کہوں گا لاکھوں میری جانیں آ جائیں، سرکار پر قربان ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا یہ ضروری ہے، یہ مرکز ایمان ہے۔ اگر مسلمان اپنے نبی سے تعلق مضبوط رکھے تو ان کے تقاضے پر عمل کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کو اختیار کرے، آپ کے طور طریقے کو اختیار کرے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرے، آپ کے معمولات کو اختیار کرے، اور پھر محبت بھی کرے۔ یقیناً محبت کے بغیر یہ ساری چیزیں، آپ علیہ السلام کے تعلق کے بغیر یہ ساری چیزیں فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ اسی صورت میں ہوں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت دلوں میں آئے گی، تعلق دلوں میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روز حضرت عمر فاروق، ابتدا کا زمانہ ہے، عرض کرتے ہیں سرکار میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے خاندان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنے عزیز و قارب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ساری باتوں کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، عمر، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہمیں محبت نہ کرے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق نے ساری چیزیں بتا دی، اپنا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب بات مکمل ہو گئی، اب بات مکمل ہوئی۔ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، جب ہم محافل
آپ کے چرچے، آپ کے تذکرے، آپ کی محبت کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے، آنکھیں رواں ہو جاتی ہیں، دل پسیج جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس محبت کو اور آگے بڑھاؤ۔ جب دین پر عمل کی باری آئے تو پھر جو بات سرکار کے حکم کے خلاف ہو ادھر نہ جاؤ، پھر تو یہ مضبوط بات ہے۔ ہماری صورت غفلت کی یہ ہو جاتی ہے کہ سنتے تو سب کچھ ہیں، مسجد تک رہتا ہے، لیکن جب باہر بازار جاتے ہیں تو پھر حکم شرع پیچھے، نفس آگے ہو جاتا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں حکم شرع پیچھے، گھر والے آگے نظر آتے ہیں۔ جب اولاد کی تربیت کی باری آتی ہے تو حکم شرع پیچھے، اولاد کی محبت آگے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب تجارت کی بات آتی ہے تو مال کا نقصان آگے، حکم شرع پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ یہ ساری چیزیں بعد میں اور سرکار کا کہا ہوا، سرکار کا فرمان، سرکار کی تعلیمات پہ عمل مقدم ہو، پھر ہے مزہ، پھر ہے مزہ۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں بھی خوب برکت عطا فرمائے گا، اس اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس گھر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اکثر وہ گھر برباد ہو رہے ہیں جہاں طلاق، خلا اور اس طرح کے مسائل ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پیروی نہیں کی جا رہی، وہ تجارت خسارے میں جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے گی، لا محالہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے گا، ضرور اس اولاد کو تابعدار کر دے گا، آپ کا فرما بردار کر دے گا، اس بیوی کو آپ سے اچھا تعلق کرنے والا بنا دے گا، اس رشتہ دار کو آپ کا اچھا تعلق اپنے محبت کرنے والا بنا دے گا، جس کے ساتھ آپ دینی ماحول میں، دینی انداز میں، اسلامی انداز میں اس سے تعلق کو استوار کرو گے۔ تو بات بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم میلاد میں ضرور حاضر ہوں کہ یہ ایمان کے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے، ہم ان سے تعلق ضرور وابستہ کریں کہ یہی ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرمان پہ عمل بھی پیرا ہوں، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ اپنی اولاد کو جہاں دنیا سکھائیں کہ دنیا میں رہنا ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے، مختلف لوگ چاہیے، دنیا چلنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا بھی چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ دعاؤں میں یاد رکھے۔ ہمیں حفاظ کرام بھی چاہیے، ہمیں علماء کرام بھی چاہیے، ہمیں عالمات بھی چاہیے، ہمیں خواتین پڑھانے والی بھی چاہیے، کہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جو خاتون سے ڈسکس کر سکتی ہے، خاتون مرد سے نہیں کر سکتی۔ وہاں کسی عالمہ کا ہونا ضروری ہے، وہاں کسی دین پڑھی ہوئی عورت کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں کسی دیندار آدمی کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ اگر سارے لوگ دنیا میں ہی مصروف ہو جائیں تو بتاؤ جب مر جائے گا کوئی تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ بتاؤ جب سب دنیا میں مصروف ہوں تو جب اذان کا وقت آئے گا تو کون اذان دے گا، کون نماز پڑھائے گا؟ اگر موجودہ لوگ جو حفاظ علماء ہیں بالفرض وہ چلے جاتے ہیں اپنی عمر پوری کر کے، انتقال کر جاتے، جانا سب کو ہے، اور اب آپ میں سے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی نسلوں میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا دین پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، تو بتاؤ آگے کی نسلوں کو، آپ کی آل اولاد کو دین پڑھانے والا کون ہوگا؟ یہ فرامین سنانے والا کون ہوگا؟ یہ عشق و محبت بتانے والا کون ہوگا؟ ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان دیندار لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہماری نسلوں کو دین پڑھا رہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، انہیں حفاظ بھی بنائیں، انہیں عالم بھی بنائیں، انہیں دین کی تربیت بھی دیں۔ اب کوئی کہے کہ بھائی اگر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا تو وہ تو مؤذن لگ جائے گا یا کہیں، تو وہ 10-15 ہزار 20 ہزار کی تنخواہ، ہمارا گزارا تو نہیں ہے۔
تو آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ آپ وہی کام کرائیں؟ پڑھائیں تو ضرور، اپنے بزنس کا ایک پارٹ اس کے لیے مخصوص کر دیں کہ جہاں 4 حصے 4 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ آپ کی آمدن ہے، اس کا 1 پاؤ حصہ اس کے لیے مقدر کر دیں کہ اس کی تجارت بھی چلتی رہے اور اس کا دیندار ہونا بھی چلتا رہے۔ کل کو جب وہ اپنی تجارت پر بیٹھا ہوا، اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا، جب پیسے گن رہا ہو تو ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو، تو بتاؤ غلے پر برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد وہ یوں دعا کرے، مولا جو صبح سے اب تک قرآن پڑھا میرے ابا کو بخش دیا میں نے، تو بتاؤ اس کا فائدہ مجھے ہوگا یا آپ کو ہو رہا ہوگا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تربیت میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس سے وہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں بھی اسی ماحول میں پڑھ رہا ہوں، بڑا ہوا ہوں۔ کالج یونیورسٹی میں فیس موٹی موٹی ہے، پڑھائی آج کل کاغذات کی پڑھائی ہے، سرٹیفکیٹس کی پڑھائی ہے، صلاحیتیں فقدان ہے۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، پڑھائیں کہ اس کے بغیر بھی دنیا میں گزارا نہیں ہے، لیکن کم از کم دین تو سکھا دیں، کم از کم اسے مرنے جینے کے مسائل تو سکھا دیں۔ اسے ہم یہ تو سکھا رہے ہیں کہ بیٹے جب تک یہ نہیں کرو گے اچھی جاب نہیں ملے گی۔ اچھا جاب کے بعد کیا ملے گا؟ پیسہ، تنخواہ۔ تو وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو اسے سورہ واقعہ کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹے احادیث طیبہ میں سرکار کا فرمان ہے جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھ کر سوئے گا کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لے گا۔ ایسے یہیں پر کئی دوست احباب مل رہے ہیں، آ کے بتا رہے ہیں، اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جاب نہیں ہے۔ جاب تھی چلی گئی، فیکٹری بند ہو گئی، فلاں مسائل ہو گئے، اب پریشان ہیں۔ یقیناً بہت پریشانی کا سبب ہے، لیکن اسی میں اگر ایک سبب ایڈ کر لیں کہ شروع سے عادت بنا لیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنانا ہے، ہمیں سورہ واقعہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکات کس طرح ہمارے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہوگی۔ دین پڑھنا کبھی دنیا سے نہیں روکتا، یہ تو یوں سمجھ جائیے کہ چند 150-200 سال کی بات ہے۔ پیچھے چلے جائیے جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے، اس سے قبل اور پیچھے چلے جائیے تو مملکتیں چلا کرتی تھیں، نظام چلتا تھا، بزرگوں کا زمانہ چلتا تھا، بہترین اکاؤنٹنٹ بھی تھے، بہترین حساب کتاب کرنے والے بھی تھے، بہترین رولر حکمران بھی تھے۔ آج دنیا حرص سکھاتی ہے، لالچ اور ہوس سکھاتی ہے، اور دین اسے دوسروں میں بانٹنا سکھاتا ہے۔ دنیا لوگوں پہ ظلم سکھاتی ہے، استحصال سکھاتی ہے، اور دین اسے استحصال نہیں بلکہ دین لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا سکھاتی ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سیلاب آیا اور لوگوں کو، ان لوگوں نے جو دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر تھے چھوڑ کر دائیں بائیں ہو گئے، بلکہ جو مال باہر سے آ رہا ہے وہ بھی اپنی گوداموں میں بھر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو داڑھی ٹوپی والے عام عوام الناس ہیں، آپ جیسے سادہ لوگ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کچھ پیسہ، اپنا کچھ سامان اپنے غریب بھائی کو دے دیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دینی اخوت اور بھائی چارگی ہے، دینی مزاج ہے، آپ کا تعلق اور ربط ہے جو آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنے پر ابھار رہا ہے، اور ان کا وہ دین، وہ دنیا کی حرص وہ مال سمیٹنے میں لگا رہی ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگر اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضرور انہیں دلوائیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو فرائض کی تعلیم تو دلوا دیں کہ غسل کیا ہوتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کرنا نہیں جانتا، اس پہ نماز تو فرض ہے، اتنی تلاوت کہ جس سے وہ نماز ادا کر سکے، ہر بندے پر فرض ہے۔
بہت سارے احباب ایسے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں، بڑے ہو گئے، میٹرک تک پہنچ گئے، انہیں انگلش تو فرفر آتی ہے لیکن قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتی، نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتے۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے نظارے دیکھیں، ان کے ابا کا جنازہ میں پڑھا رہا ہوں، وہ وہاں بیٹھے، کیا بات ہے بھائی؟ وہ نماز جنازہ نہیں آتی۔ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمہیں لکھایا پڑھایا بزنس کرایا، تمہیں اپنے ابا کا جنازہ پڑھنا، اور کچھ نہیں تو تم 4 تکبیریں کہہ لینا، کھڑے ہو جاؤ۔ انہیں زبردستی کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہ پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہمارے پیچھے، تو تمہاری کم از کم ابا کی 4 تکبیریں تو پڑھ لو گے۔ آپ سوچو، اور ایک وہ اولاد ہے جسے اس کے باپ نے علم دیا، قرآن دیا، تعلیم دی، اور اس کے بعد وہ اپنے ابا کا جنازہ خود پڑھا رہا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے اتار رہا ہو، اس کے پائنتی اور سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنا رہا ہو، اور پھر اس کے جانے کے بعد بھی اسے بخش رہا ہو، تو بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ والا بہتر ہے؟ فرق ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ بینک، یہ بیلنس، یہ سب عارضی ہے۔ یہ صرف دنیا ہمارے چلانے کے لیے ہے، نہ کہ ہمیں اسی میں غرق ہونا ہے۔ ہماری منزل تو کچھ اور ہے بطور مسلم۔ تو اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اس طرف ضرور توجہ کیجیے گا۔ آج میلاد کا میسیج یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو دین اختیار کرے گا، جو دین سے وابستہ رہے گا، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ جو دین سے دور ہوگا، نعوذ باللہ کفر کو ہی اختیار کر لے گا، گمراہی کو اختیار کر لے گا، اس کے لیے نارے جہنم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزید بلند رتبہ اور مقام عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔